اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں سپارہ اور 15واں کو داخلہ اور داخل کر دیتا گیا ماں اس سجن قید وچ فتح جانی قید خانے چ دو داخل ہوئے نا، جس یوسف علیہ السلام تے انہاں دے نال ہی دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ قالا احدہما، انہاں چوں ایک نے آکھیا انی بے شک میں ارانی دیکھیا آسیرو ہمرن، خواب وچ اپنے آپ نو دیکھیا کہ میں شراب نچوڑنا ہے پیا۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے آکھیا انی بے شک میں ارانی خواب وچ دیکھیا احملو فوقا کہ میں اٹھائے راسی اپنے سر تے خبزن روٹیاں اٹھائیاں تاکل الطیر منہ، اور جڑے پرندے نہ انہاں جو کھاندے نے۔ نبی نہ تسی سانو دسو بھی تعبیر اس دی تعبیر اس خواب دی، اننا بے شک نراکا اسی دیکھنے ہیں تانوں من المحسنین نیکوکاراں وچ۔ یعنی جس ویلے یوسف علیہ السلام قید وچ گئے نا تے انہاں دے قید خانے وچ جڑا نال ہی دو نوجوان بھی داخل ہوئے، انہاں چوں ایک نے آ کے نا تے اپنا خواب سنایا کہ میں دیکھیا خواب کہ میں شراب نچوڑنا پیا، دوسرے نے دیکھا کہ میں صرف روٹیاں ٹکیاں نہ پرندے کھا رہے ہیں۔ تے تسی اس خواب دی جڑی تعبیر دسو، کیونکہ سانو تسی ساریاں وچوں جڑا نا وہ معزز اور نیک لگدے ہو پے۔ قال لا یاتیکما، تے آپ نے فرمایا نہیں آوے گا تواڈے کول طعام تواڈا کھانا، تر زاقانی ہی تواڈے کول کھانا نہیں آوے گا اور تسی کھانا کھانے تو پہلے الا نبأتکما، میں تانوں دس دیاں گا بے تعویل اس دی تعویل یعنی تعبیر قبلہ اس تو پہلے کہ ان یاتیکما آوے تواڈے کول کھانا۔ نے فرمایا کہ تواڈے کول جس ویلے کھانا جڑا تانوں کھلایا جاندا ہے اس دے پیش کرنے تو پہلے میں جڑا تانوں انہاں دو خواباں دی تعبیر دس دیاں۔ ذالکما مما علمنی ربی، اے جڑا علم ہے نا انہاں علماں وچوں جڑا رب نے مینوں سکھایا ہے، یعنی خواباں دی تعبیر دا علم میرے انہاں علماں وچوں جڑے اللہ نے اور بھی مینوں علم دتے نے، کہ انہاں علماں وچوں ایک علم اے بھی انی بے شک میں ترکتو چھوڑ دیتا ہے ملت قوم، اس قوم دا دین یؤمنون جڑی نہیں ایمان رکھتی باللہ اللہ تعالیٰ تے ہم اور او بالآخراتی آخرت ہم کافرون انکار کرنے والے، یعنی میں اس قوم دا دین چھوڑ دیتا ہے کہ جڑے اللہ تے نہیں ایمان رکھتے اور آخرت دا انکار کرتے ہیں، ان کافراں دے دین میں چھوڑے ہے۔ تبعتو پیروکاراں یعنی پیرو بن گیا، پیروکار یعنی پیچھے چلنے والا ملت ابراہیم باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی آپ نے باپ دادا جڑے ابراہیم اسحاق یعقوب دے دین دا پیروکار ہے، اس دین دی پیروی کرنے والا۔ ماں کانا لنا، اور ساڈے واسطے مناسب نہیں، یہ روا نہیں ہے ان نشرک کہ اسی شریک ٹھہرائیے باللہ اللہ تعالیٰ دے نال من شیء کسی چیز میں، یعنی ساڈے واسطے ہرگز بھی یہ جائز نہیں، مناسب نہیں کہ اسی اللہ دی نال کسی اور نوں شریک ٹھہرائیے، برابر سمجھیے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ توحید مان لیاونا جڑا نا یہ اللہ دا خاص احسان ہے، اللہ دا فضل ہے علینا ساڈے تے، والناس اور لوکاں دے، ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں ادا کرتے اس احسان دا، یعنی یوسف فرمانے کہ اللہ تعالیٰ دا خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اس راستے دی طرف اس دین دی طرف لیندا ہے اور دین تے ایمان رکھنے ہیں، یعنی توحید تے ایمان رکھنے ہیں، یہ خاص کرم ہے ساڈے تے بھی خاص کرم ہے تے انہاں لوکاں دے بھی جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دتی، لیکن اکثر لوگ اس چیز دا شکر ادا نہیں کرتے، اس نوں احسان نہیں سمجھتے۔ یا صاحبہ یہ سجنی، اے قید خانے دے رفیقو، سجن آدن قید خانے نوں، صاحبی یعنی میرے ساتھیو، اے میرے قید خانے دے ساتھیو یا رفیقو، اربابن اے تے ذرا دسو متفرقون خیرن، یعنی جڑے خدا فرقون جدا جدا خیرن بہترن ام اللہ، ایک اللہ واحد القہار جڑا ساریاں دے غالب ہوئے، یعنی وکھرے وکھرے خدا بہتر ہیں کہ ہر چیز واسطے وکھرا خدا ہوئے تو انہوں بے راضی کرو، یا ایک ہی خدا جڑا ساریاں دے غالب ہوئے وہ بہتر ہے۔ ما تعبدون نہیں ہو تسی پوچھ دے من دونی اس تو علاوہ، یعنی اگر اللہ تو علاوہ کسی نے پوچھ دے ہو تو نہیں ہو پوچھ دے الا اسماء جڑے چند نام ہیں، سمیتموہا جڑے رکھ لے انتم تسی اباؤکم اور تواڈے باپ دادا، ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے بہا انہاں دے بارے من سلطانی کوئی دلیل، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے اپنے سمجھاندے توحید دی دعوت دیندے پورے جڑے قید خانے دے نا ساتھی، اور بالخصوص انہاں نوں آدھے ہوئے میں تانوں دساں گا تے ضرور، لیکن اس تو پہلے تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیندے ہیں ایمان لے آو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دستے ہیں کہ جڑے لوگ اللہ تو علاوہ کسی اور نوں پوچھتے ہیں نا، وہ چند جنہاں نے ناں رکھ لے، یعنی بتاں دے ناں کسی چیز دے بھی وہ ناں ہی صرف جڑے تساں رکھ لے یا تواڈے باپ دادا نے رکھ لے، اور ناماں تو علاوہ انہاں دا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، انہاں دی کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہو،
انل حکم الا للہ، اور نہیں اختیار حکم دا سوائے اللہ تعالیٰ کو، یعنی ساری حاکمیت اللہ تعالیٰ دی، حکم دا اختیار صرف اس سے دی ہے، اللہ دی ذات دی ہے۔ ہمارا اللہ تعبدون، اور اس سے دا یہ حکم ہے، وہ یہ حکم دینا ہے کہ تجھے نہ عبادت کرو الا ایاہ، سوائے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ سارا اختیار حاکمیت دا حکم دا اللہ کول ہے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات یہ حکم دیندی ہے کہ وہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے۔ ذالکا اے دین القیم، دین قیم ہے، سیدھا دین ہے، سیدھا راستے والا، کنا اکثر الناس، اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی اس حقیقت نہیں سمجھتے، جان دے لی پورے سمجھنا نہیں چاہتے۔ یا صاحبہ السجن، اے میرے قید خانے دے رفیقو ساتھیو، اما احدکما، ہون سنو اپنی ان خواباں دی تعبیر، اما احدکما تواڈے چوں جڑا ایک ہے نا، جڑا پہلا ہے، فیسقی ربہ، وہ پلایا کرے گا اپنے مالک کو، ہمرا شراب، یعنی وہ رہا ہو جائے گا تو دوبارہ بادشاہ دے، وہ بادشاہ دے نال ڈیوٹی ہے تے وہ دوبارہ جڑا رہا ہو کے تے اپنے بادشاہ نو شراب پلایا کرے گا۔ عمل آخر، لیکن جڑا دوسرا ہے، یسلب، انہوں تولی دیتا جائے گا، فتأکلو طیرہ، اور نوچ کھان گے پرندے، من راسیہ، ادھے سار کو، یعنی وہ سولی چڑھا دیتا جانا ہے تو پھر لٹکیا رہنا ہے، تو پھر پرندے ادھے سر وچ نوچ نوچ کے کھان گے۔ قضی الامر، یہ اٹل فیصلہ ہو چکے ہیں، یعنی ایک فیصلہ اللہ دی طرفوں ہو چکے ہیں، اللہ دی فی ہی تستفتیان، جس دے متعلق تسی دریافت کر دے پے میرے کو، یعنی یہ تواڈے بارے چ اللہ تعالیٰ دا یہ فیصلہ ہو چکے، یہ ہن او گرہن جڑا تسی دریافت کیتا ہے اور تانوں دس دیتا ہے۔ وقالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی ظن انہ، اس نو جس دے بارے انہاں دا گمان ہے، انہ بے شک ناجم منہما، یقین ہے انہاں نو کہ نجات پا جانی ہے، انہاں دوواں چوں نجات پائے گا۔ اذکرنی، کہ یہ میرا ذکر کرنی، عند ربک، اپنے مالک دے سامنے، اپنے آقا دے سامنے۔ فانساہ الشیطان، اور لیکن فراموش کر دیتا شیطان نے ذکر کرنا ربی دے مالک دے سامنے، فلبث، پس ٹھہرے سجنی، قیدخانے بضع سنین، کئی سال، یعنی انہیں آکھیا کہ میں ذکر کراں گا، لیکن وہ رہا کو گیا تھا، لیکن شیطان نے انہوں بھلا دیتا، اور کافی سال جڑا نا وہ تقریباً 9-10 سال حضرت یوسف علیہ السلام جڑا قید خانے وچ کئی سال جڑا وہ ٹھہرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں سپارہ اور 16واں۔ وقال المالک، اور کچھ عرصے بعد ایک روز بادشاہ نے آکھیا، انی، بے شک میں آرات دیکھیا، سب بقرات، میں دیکھنا آیا 7 گاواں، سمانی یاکلوہن، موٹیاں تازیاں، سمانی نہیں موٹیاں تازیاں، 7 گاواں، یاکلوہن، اور انہاں نے کھانیاں پئیاں، 7 اجافن، دبلیاں گاواں، اور 7 سنبلات خوشن، یعنی سٹے جنہاں میں خوشن، خضر، یعنی سبز خوشن تازہ سبز، و اخرى، اور دوسرے 7 یا بسواد، خشک سکھے۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، دسو، افتونی فی رؤیایا، ذرا دسو تے صحیح اس خواب دی تعبیر، میرے خواب دی تعبیر دسو، ان کنتم، اگر تسی ہو یا تعبرون، تعبیر کرنے والے، خواب کی تعبیر کرنے والے، یہ رویا تعبرون، یعنی اللہ نے خواب دیکھا، خواب وچ یہ دیکھا کہ 7 موٹیاں تازیاں گاواں، وہ 7 موٹیاں تازیاں گاواں جڑیاں انہاں نوں 7 دبلیاں پتلیاں جڑیاں گاواں نوں کھاندیاں نے، اور 7 سبز تر تازہ خوشن، یعنی سٹے، اور 7 جڑے نوں خشک سٹے۔ وہ پھر سارے درباریوں نوں بلا کے تو انہاں دے سامنے جڑا نا اپنے خواب بیان کردا ہے، بادشاہ تعالیٰ بھی منو دی تعبیر دسو۔ قالوا اضغاث احلام، درباریوں نے آکھیا بادشاہ تے خواب جڑا پریشان جا خواب ہے، فما، اور نہیں نحن اسین دے تعبیر دس دے، احلامی بعالمین، پریشان خواباں دی تعبیر جاننے والے نہیں، اسی سانوں نہیں پتہ اس خواب دی تعبیر کا کیا ہے۔ قال الذی، اور اس وقت وہ بولیا وہ والا جن نے، نجا منہما، جڑا انہاں دوواں چوں نجات پا گیا ہے، یعنی وہ قید جڑے دو جنہاں نے خواب دی تعبیر دسی، ذکر، اور انہیں آکھیا بعد امتن، ایک یعنی انہوں یاد دو کہہ دیا کہ ہوں جڑا یوسف دی یاد آئی، ذکر انہوں یاد آئی، بعد امتن، یعنی ایک عرصے بعد، انا انبئکم، میں تانوں جڑا دسنا ہے، بے تعویل اس خواب دی تعبیر، فارسلون، انہوں بھیجو قید خانے، میں تانوں دسنا اس خواب دی تعبیر، یعنی کافی عرصے بعد انہوں یاد آیا، عرصہ گزر گیا تو پھر انہوں یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تاں تسی منوں قید خانے لے چلو، میں تانوں اس دی
طبیعی دسنا یوسف ایوہ الصدیق اے یوسف اے صدیق یعنی اے ساتھی افتینا یعنی اس خواب دی انہاں کو دریافت کیتا کہ دسو تسی سانوں خواب دی تعبیر کی سبعی بقراتی سمانی یعنی 7 جنیاں موٹیاں تازیاں جنیاں گاواں یا قلوہن وہ کھاندیاں پہنیاں سب ان اجاہوں 7 لاغر گاواں یعنی کمزور گاواں 7 موٹیاں تازیاں گاواں کھا رہیاں بس سب سنبلاتن خضرن خوش سبز اخرى یابسات اور 7 خوش خشک لعلی ارجعو تاکہ میں تھوڑا جواب لے کے واپس جاواں للناس لوگوں دی طرف لعلہم یعلمون شاید وہ تھوڑے علم اور فضل میں جان رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے عرض کرتا کہ اے صدیق یعنی اے میرے دوست تم منو دار سے اس خواب دی تعبیر جڑی بادشاہ نے دسی ہے تو میں پھر واپس جا کے تے انہاں نوں تہاڈے بارے دساں اور یہ خواب دی تعبیر دساں تاکہ وہ جان لین کہ وہ کتنے علم اور فضل والے ہیں یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام قال یوسف نے فرمایا تزرعون تسی کاشت کرو گے 7 سنین 7 سال تک دعابا حسب دستور یعنی 7 سال جڑے ہون گے نا وہ تسی کاشت کرو گے تو تہاڈی جڑی ہے نا فصل ہوے گی چنگی فرما حسد تم کٹو گے فزرہ اس نو رہن دیو سنبولی ہی کوشیاں وچ الا اگر قلیل مما اگر تھوڑا جا ضرورت واسطے مما تاکلون تسی لے لو جڑا ضرورت واسطے کر لو جنوں تسی کھا لو کھانے واسطے تھوڑا جا کر لو باقی انہاں خوشیاں وچ ہی رہن دیو ثم یاتی من بعد ذلک پھر آون گے خوشحالی تو بعد سب ان 7 سال شداد بہت سخت یا کلنا تے کھا جان گے ماں قدم تم جو تسی ذخیرہ کیتے اللہ ہننا واسطے الا قلیلا مما تحسنون مگر وہ تھوڑا جڑا تسی محفوظ کر لو گے یعنی پہلے تو 7 سال خوشحالی دے آون گے تو انہاں جو جڑے خوشحالی دے 7 سال آون تسی انہاں نوں اناج نوں جڑا وہ خوشیاں وچ محفوظ کر لو تے تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہوے تے لے کے کھا لیا کیونکہ اس بعد جڑے 7 سال آن گے بہت سخت ہوں گے قحط ہوے گا تے پھر جتنا بھی تسی ذخیرہ کیتے ہوئے نا وہ ختم کر دیں گے وہ 7 سال ثم پھر یاتی آوے گا من بعد ذالک یعنی پھر اس تو بعد 1 سال آوے گا فیہ ادے وچ یغاث الناس برسایا جائے گا مین لوگوں واسطے وفیہ یاسرون اور اس سال لوگ پھر پھلاں دا رس نچوڑن گے یعنی پھر خوشحالی آ جائے گی دوبارہ لیکن پہلے 7 سال جڑا نا وہ خوشحالی دے پھر درمیان میں 7 سال کیسے اور پھر اس تو بعد جڑا سال آوے گا وہ پھر خوشحالی دے سال ہوں گے خواب دی تعبیر بھی دسی اور نال طریقہ بھی دس دیتا یوسف علیہ السلام نے انہوں نے فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام